اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ شہزادہ حمزہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ محل کے دروازے پر سپاہی قطار میں کھڑے تھے اور رعایا اپنے بہادر شہزادے کو دعائیں دے رہی تھی۔ سلطان سلیمان شاہ نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، ہمیشہ سچائی اور عقل سے کام لینا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ شہزادہ حمزہ نے ادب سے کہا، انشاءاللہ ابا حضور میں اس سنہری پرندے کو ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور محل سے نکل پڑا۔ چند دن تک وہ مسلسل سفر کرتا رہا۔ وہ میدانوں سے گزرا، ندیوں کو پار کیا اور کئی گاؤں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں لوگ اسے دیکھ کر سلام کرتے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے۔ کئی دن بعد وہ ایک گہرے اور گھنے جنگل کے قریب پہنچا۔ یہ جنگل بہت پراسرار تھا۔ اس کے درخت بہت اونچے تھے اور سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچتی تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی اور کہیں کہیں دور سے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ شہزادہ نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کر لیا۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہی وہ جنگل ہے جہاں سے وہ سنہری پرندہ آتا ہوگا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ شام ہونے کے قریب تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک لومڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہ عام لومڑی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کا رنگ ہلکا سنہری تھا۔ شہزادہ نے فوراً اپنی تلوار نکالی۔ وہ بولا، دور ہو جاؤ راستے سے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ لومڑی نے انسانوں کی طرح بات کی۔ لومڑی بولی، شہزادے حمزہ مجھے مت مارو، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ وہ بولا، تم بول کیسے رہی ہو؟ لومڑی نے مسکرا کر کہا، اس جنگل میں بہت سے راز ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ تم سنہری پرندے کی تلاش میں آئے ہو۔ شہزادہ چونک گیا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ لومڑی بولی، مجھے سب معلوم ہے۔ وہ پرندہ بہت دور ایک بادشاہ کے محل میں قید ہے۔ شہزادہ خوش ہو گیا، تو مجھے فوراً وہاں لے چلو۔ لومڑی نے سر ہلایا، میں تمہیں راستہ بتا سکتی ہوں لیکن تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اگر تم نے میری نصیحت نہ مانی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ شہزادہ نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ لومڑی بولی، چند دن کے سفر کے بعد تم ایک بڑے شہر پہنچو گے۔ وہاں ایک عظیم محل ہوگا۔ اس محل کے باغ میں ایک سنہرا پنجرا رکھا ہوگا جس میں وہ سنہری پرندہ بند ہے۔ شہزادہ کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ لومڑی نے آگے کہا، لیکن یاد رکھنا، جب تم وہاں پہنچو تو سنہرا پنجرا ہرگز مت لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے سنہرا پنجرا چھوا تو محل کے سپاہی جاگ جائیں گے اور تم پکڑے جاؤ گے۔ شہزادہ نے سر ہلایا، جادوئی درخت کا راز میں سمجھ گیا۔ اسے چھونا خطرناک لومڑی ہے۔ نے کہا، بس پرندے کو اٹھا کر سادہ پنجرے میں رکھ لینا اور فوراً وہاں سے نکل جانا۔ یہ کہہ کر لومڑی جنگل میں غائب ہو گئی۔ شہزادہ نے سفر جاری رکھا۔ چند دن بعد وہ واقعی ایک بہت بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ شہر کے درمیان ایک شاندار محل کھڑا تھا جس کی دیواریں چمک رہی تھیں۔ رات ہونے کا انتظار کر کے شہزادہ خاموشی سے محل کے باغ میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ باغ کے درمیان ایک میز پر خالص سونے کا پنجرا رکھا تھا اور اس کے اندر وہی سنہری پرندہ بیٹھا تھا۔ وہ پرندہ چاندنی میں اتنا چمک رہا تھا کہ شہزادہ حیران رہ گیا۔ پنجرے کے ساتھ ہی ایک سادہ لکڑی کا پنجرا بھی رکھا ہوا تھا۔ شہزادہ کو لومڑی کی بات یاد آئی۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے سنہرا پنجرا نہیں چھونا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا، اتنا خوبصورت پرندہ اس سادہ پنجرے میں کیسا لگے گا؟ بہتر ہے کہ میں اسے اسی سنہری پنجرے سمیت لے جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے سنہرا پنجرا چھوا، اچانک زوردار گھنٹیاں بجنے لگیں۔ پورا محل جاگ اٹھا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے باغ میں آ گئے۔ چور چور! شہزادہ گھبرا گیا۔ چند لمحوں میں سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ صبح ہوتے ہی اسے محل کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
وہ بادشاہ سخت چہرے والا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، تم کون ہو اور میرے محل میں چوری کیوں کرنے آئے ہو؟ شہزادہ نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ بولا، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ شہزادہ نے فوراً پوچھا، کیا شرط ہے؟ بادشاہ بولا، اگر تم میرے لیے سنہرا گھوڑا لے آؤ تو میں تمہیں یہ سنہری پرندہ دے دوں گا۔ شہزادہ مجبور تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، میں اب کے لیے وہ گھوڑا لے آؤں گا۔ شہزادہ کچھ پریشان تھا مگر وہ ہمت والا نوجوان تھا۔ اس نے دل میں کہا، میں ہار نہیں مانوں گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر سے باہر نکل کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ دوبارہ اسی گہرے جنگل میں پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات پراسرار لومڑی سے ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گیا، اچانک جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، اور پھر وہی سنہری آنکھوں والی لومڑی اس کے سامنے آ گئی۔ لومڑی نے مسکرا کر کہا، شہزادہ حمزہ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ شہزادہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں سنہرا پنجرا دیکھ کر خود کو روک نہ سکا۔ لومڑی نے آہ بھری، میں جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، اسی لیے تم پکڑے گئے۔ پھر اس نے پوچھا، اب بادشاہ نے تمہیں کیا کام دیا ہے؟ شہزادہ نے جواب دیا، اس نے کہا ہے کہ اگر میں اس کے لیے سنہرا گھوڑا لے آؤں تو وہ مجھے سنہری پرندہ دے دے گا۔ لومڑی نے سر ہلایا، یہ کام آسان نہیں، مگر میں تمہاری مدد کروں گی۔ شہزادہ خوش ہو گیا، تم واقعی میری مدد کرو گی؟ لومڑی بولی، ہاں، لیکن اس بار تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ شہزادہ نے فوراً وعدہ کیا۔ لومڑی نے بتایا، کچھ دن کے سفر کے بعد تم ایک اور سلطنت پہنچو گے۔ وہاں کے بادشاہ کے استبل میں ایک بہت ہی خوبصورت سنہرا گھوڑا ہے۔ اس کے جسم پر سونے جیسی چمک ہے اور وہ دنیا کا سب سے تیز گھوڑا ہے۔ شہزادہ حیران ہو گیا۔ لومڑی نے آگے کہا، اس گھوڑے کے ساتھ ایک سنہری زین بھی رکھی ہوگی، لیکن یاد رکھنا۔ وہ رکی اور سنجیدگی سے بولی، گھوڑے کو لے جانا مگر سنہری زین کو ہرگز مت چھونا۔ شہزادہ نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار غلطی نہیں کروں گا۔ لومڑی نے راستہ بتایا اور پھر جنگل میں غائب ہو گئی۔ شہزادہ حمزہ سفر کرتا ہوا کئی دن بعد اس نئی سلطنت میں پہنچ گیا۔ وہ شہر پہلے سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ محل کے ارد گرد اونچی دیواریں تھیں اور ہر جگہ سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات ہونے کا انتظار کر کے شہزادہ چپکے سے محل کے استبل کی طرف گیا۔ استبل کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت سنہرا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر ہلکی سنہری چمک تھی اور اس کی آنکھیں بہت تیز لگ رہی۔ گھوڑے کے پاس ہی ایک خوبصورت سنہری زین رکھی ہوئی تھی جو قیمتی جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ شہزادے کو لومڑی کی بات یاد آئی۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے زین نہیں لینی چاہیے۔ وہ گھوڑے کے قریب گیا اور اسے آہستہ سے تھپ تھپایا۔ گھوڑا بالکل خاموش کھڑا رہا۔ شہزادہ اسے لے جانے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دوبارہ سنہری زین پر پڑی، اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا، اتنا شاندار گھوڑا اور اس کے بغیر زین، یہ تو عجیب لگے گا۔ بہتر ہے کہ میں زین بھی ساتھ لے جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے سنہری زین کو چھوا، اچانک زوردار گھنٹیاں بجنے لگیں۔ پورا محل جاگ گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے استبل میں آ گئے۔ چور چور! شہزادہ گھبرا گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ سکتا سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ صبح ہوتے ہی اسے اس سلطنت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور میرے گھوڑے کو چرانے کیوں آئے تھے؟ شہزادہ حمزہ نے سچ سچ ساری بات بتا دی۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ بولا، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ شہزادہ نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا شرط ہے؟
بادشاہ نے کہا، اگر تم میرے لیے سنہری بالوں والی شہزادی کو لے آؤ تو میں تمہیں اپنا سنہرا گھوڑا دے دوں گا۔ یہ سن کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ اب اس کے سامنے ایک اور مشکل مہم کھڑی تھی۔ وہ سوچنے لگا، پہلے سنہری پرندہ، پھر سنہرا گھوڑا، اور اب سنہری بالوں والی شہزادی۔ مگر وہ مجبور تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کام بھی کروں گا۔ اور اس طرح شہزادہ حمزہ ایک نئی اور سب سے مشکل مہم پر روانہ ہو گیا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس سفر میں اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔